لاڑکانے کے پاس وارا ایک گاؤں ہے، ایک وہابی اور ایک سنی میں اختلاف ہوا حضور حاضر ناظر ہیں یا نہیں۔ مناظرہ ہو گیا، بات لمبی ہو گئی، تو کسی نے کہا جی کہ اس طرح فیصلہ نہیں ہوگا، دونوں آگ میں کود جاؤ۔ کئی مسخرے لوگ بھی ہوتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں جو کہتے ہیں فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے یہ سمجھا کہ یہ دونوں جھوٹے ہیں، کیونکہ اس قسم کے لادین عناصر بھی ہمارے ملک میں ہیں۔ اس نے کہا جی تم دونوں آگ میں کود کے دکھاؤ۔ وہ جو سنی تھا اس نے کہا لو میں کودتا ہوں، اگر حضور حاضر ناظر ہوئے تو میں جلتی آگ سے زندہ سلامت نکل آؤں گا، میرا نبی بچا لے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس سنی کا یہ جذبہ دیکھ کر دوسرے کو بھی جوش چڑھ گیا، کہنے لگا میرا خدا حاضر ناظر ہے، نبی حاضر ناظر کوئی نہیں۔ خدا کو حاضر ناظر کہنا، خدا حاضر ناظر ہے، نبی حاضر ناظر کوئی نہیں۔ میں لگاتا ہوں آگ میں چھلانگ، اگر نبی حاضر ناظر ہوا تو پھر میرا عقیدہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا، اگر نہ ہوا تو جس کو آگ بچا لے گی وہ سچا، جو آگ سے بچ جائے گا وہ سچا۔ یہ تمام اخباروں میں یہ خبر آئی ہوئی ہے۔ تو سنی نے لوگوں سے کہا کہ میں تو چھلانگ لگانے لگا ہوں، ایسا نہ ہو کہ یہ ڈنڈی مار جائے، یا رسول اللہ، اس کو بھی تم اٹھا کے پھینک دینا آگ میں۔ لوگوں نے کہا فکر نہ کرو تم لگاؤ۔ اس نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آگ میں کود گیا۔ آگ جلائی گئی تھی بڑے اہتمام کے ساتھ، وہ آگ میں کود گیا۔ دوسرے کو لوگوں نے کہا تو بھی چل، بامر مجبوری وہ بھی کود گیا۔ وہ جو سنی تھا اس کا نام تھا محمد پناہ، محمد کی پناہ مل گئی، محمد کی پناہ مل گئی۔ اور وہ جو خدا کا عاشق بنا پھرتا تھا اس کو خدا نے بھی پناہ نہ دی، وہ جاتے ہی آگ میں جھلس گیا، سر جل گیا، داڑھی جل گئی، لباس جل گیا، جسم کا گوشت اتر گیا، تڑپا اور چیخا۔ اور وہ سنی 45 منٹ تک آگ کے اندر وجد کرتا رہا اور درود شریف پڑھتا رہا۔ اور آج وہ گجرانوالہ میں آیا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ جو دوسرا تھا حضور کے حاضر ناظر ہونے کا منکر ابھی تک اسپتال سے نہیں نکلا، پتہ نہیں بچتا بھی ہے کہ نہیں۔ اس کو خدا نے دنیا کے لیے عبرت بنا دیا کہ نبی کے حاضر ناظر ہونے کے جو انکاری ہیں ان کا یہ اشر ہے دنیا میں، جو آگے ہوگا وہ خدا جانتا ہے۔ اور وہ سنی آج گجرانوالہ میں محمد پناہ آیا ہے، جمعے کے بعد مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب کی مسجد میں اس کی زیارت کرائی جا رہی ہے۔ تو ہمارے عقیدے قدرتی ہیں، فطرتی ہیں۔ خانے کعبے جا کے دیکھ لو، گھر اللہ کا ہے، قدم نبیوں ولیوں کے لگے ہوئے ہیں۔ خدا نے اپنے گھر میں ابراہیم علیہ السلام کا قدم جس پتھر پر لگا تھا، یار کے قدموں کو اپنی نشانی بنا کر اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ یا اللہ ہم تیرے گھر میں آئے ہیں تجھے دیکھنے، اللہ نے کہا یہ دیکھو پتھر میرے یار ابراہیم کا قدم لگا ہے، یا اللہ ہم اس کو کیا کریں پتھر کو؟ اللہ نے کہا پیچھے ہٹ کے نا اس پتھر کی طرف منہ کر کے میری نماز پڑھو۔ واہ واہ، بولو سارے، بولو مل کے بولو، واہ واہ واہ۔
وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ جہاں میرے نبی کا جس پتھر پر قدم ہے نا، اس کو آگے رکھو، پیچھے کھڑے ہو جاؤ، پہلے نبی کا قدم ہو، نشان قدم، آگے پھر کعبہ ہو، نماز میری پڑھو، تعظیم کے لیے نبی کے قدموں کا نشان آگے رکھو۔ کیوں سنیو؟ خدا تمہارے عقیدے کے ساتھ تعاون کر رہا ہے کہ نہیں؟ تمہارے عقیدے کی سچائی کی خدا گواہی دے رہا ہے کہ نہیں؟ لوگ ہمیں نبیوں ولیوں کے قدموں سے دور ہٹانا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں نبیوں ولیوں کے قدموں میں بلانا چاہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کعبے میں خدا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ سرے عرش اعلیٰ رہتا ہے، پر ہم فقیروں کا عقیدہ ہے کہ وہ معبود عزیز اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے، اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے، اپنے محبوب کے جلووں میں حجر اسود کعبے کے کونے میں لگا ہے، حضور نے اس کو چوما، اپنے دو لب اس پتھر کے ساتھ رکھے، خدا نے کہا محبوب وہ جس پر ابراہیم کے قدم لگے ہیں نا، جس پتھر پر، وہ تو فرش پہ رہے، اور جس پر تیرے لب لگے ہیں وہ کعبے کی دیوار میں لگ جائے۔ حکم مل گیا کہ قیامت تک آنے والے حاجی جس پتھر کو تو نے لب لگائے ہیں اس پتھر کو چوما کریں، کیونکہ ایسے عاشق جو تجھے نہ دیکھ سکیں گے، تیرے قدم نہ چوم سکیں گے، وہ اس پتھر کو چوم لیا کریں جس کو تیرے لب لگے۔ میری تو یہ عادت ہے کہ جب حجر اسود کو چوما کرتا ہوں تو میں یہ نیت کرتا ہوں میں اپنے نبی کے لب چوم رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے سیدنا فاروق اعظم بڑے غیرت مند، بتوں کو توڑنے والے، جلالی شخصیت، طواف کرنے گئے، جب پتھر کو چومنے کی باری آئی تو اپنا عصا سیدھا کیا، حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے کہا او حجر اسود تو ایک پتھر، میں عمر، تو پتھر میں عمر، میں پتھر توڑنے والا، میں خارا شغاف ہوں، میں خارا پرست نہیں، لیکن کیا کروں مجبور ہوں، جب سے میرے یار نے تیرے ساتھ لب لگا کے تجھے کعبے کے کونے میں ٹکا دیا ہے، تجھے چومنا عمر کا ایمان بن گیا ہے۔ دیکھا کعبے میں اللہ کی نشانیاں، یہ زمزم اللہ کی نشانی ہے، اس کو کیا لگا ہوا ہے زمزم کو؟ کچھ بھی نہیں، پانی ہے، پھر پانی بھی پرانا، تازہ نہیں، باسی، ٹھنڈا نہیں، گرم، اصل میں جس کنویں سے نکلتا ہے گرم، سادہ، پرانا، لیکن دنیا تڑپ رہی ہے، ایک گھونٹ مل جائے، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں لوگ، اس پانی کو تبرک بناتے ہیں۔ اس پانی کو کیا لگا ہے؟ کچھ بھی نہیں لگا، وہ پانی حضرت اسماعیل کے قدموں سے لگا ہے، جب سے اس پانی نے اسماعیل کے قدم دھوئے ہیں وہ شفا بن گیا، وہ آب حیات بن گیا ہے، وہ آب کوثر بن گیا ہے، وہ آب زمزم بن گیا ہے۔ یہ